اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور عنایت سے ہم نے انوار حدیث کے نام سے درس حدیث کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے درس کے لیے حدیث کے جس رسالے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ 40 نووی ہے۔ قسط وار اس کے دروس انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں۔ پہلی قسط میں ہم نے حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر غور کیا تھا، اور آپ کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا تھا، آپ کے تعلق سے سنا تھا۔ اس دوسری قسط سے انشاءاللہ تعالی ہم 40 نووی کے درس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے، جو بھی مصنف کسی کتاب کو جمع کرتا ہے، کسی کتاب کی تصنیف کرتا ہے، تو کتاب میں اپنا مقصد بیان کرنے سے پہلے، اپنا مقصد شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ لکھتا ہے۔ اس مقدمے کے اندر وہ مصنف یہ بتاتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے، یا اس کتاب میں جو چیزیں جمع کی گئی ہے تو ان کے جمع کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو مصنف ہوتا ہے وہ کتاب کے مقدمے کے اندر واضح کرتا ہے۔ تمام مصنفین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کتاب تصنیف کرتے ہیں تو جو وہ کتاب میں بتانا چاہتے ہیں، جو ان کا مقصد ہے، کتاب شروع کرتے ہی پہلے اپنا مقصد شروع نہیں کر دیتے، بلکہ وہ کتاب سے پہلے ایک بنیادی باتیں لکھتے ہیں جس کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب 40 نووی پر مقدمہ لکھا ہے۔ احادیث مبارکہ کو لانے سے پہلے آپ نے اپنی طرف سے ایک مقدمہ لکھا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ اس کتاب کے جمع کرنے کا مقصد اور باعث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تھا۔ ہمارے پاس جو 40 نووی کا نسخہ ہے، میرے پاس جو یہ نسخہ موجود ہے، اس نسخے کے اندر علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ درج نہیں ہے، بلکہ کتاب شروع ہوتے ہی اس میں حدیث شروع ہو رہی ہے۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ اس کے اندر درج نہیں ہے، لیکن 40 نووی کے جو شروحات ہے، بکثرت اس کتاب کی شروحات لکھی گئی ہے۔ کئی ساری شروحات اس کے ہے، عربی زبان میں بھی ہے، اردو زبان میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اور دوسری زبانوں میں موجود ہوں گی۔ تو بکثرت اس کتاب کی شروحات لکھی گئی ہے۔ تو شروحات کے اندر جنہوں نے بھی شرح کی ہے، اکثر جو شارحین ہیں، انہوں نے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ 40 نووی پر جو انہوں نے لکھا تھا اس کو نقل کیا ہے اور اس کی شرح بھی فرمائی ہے۔ تو ہم یہ خطبہ ہمارے نسخے میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے 40 نووی پر، الفتح المبین اس کا نام ہے، علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ کے شرح سے ہم نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ لیا ہے۔ تو وہ مقدمہ آج کی قسط میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ مقدمہ شروع کرتے ہیں۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنی کتاب کی ابتدا آپ نے بسم اللہ سے فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید کی اتباع ہو، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو۔ قرآن مجید کی اتباع اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید کی ابتدا فرمائی تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین شروع ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی مصنفین گزرے ہیں، سب سے پہلے اپنی کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، پھر الحمدللہ لکھتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے آل پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح کتاب کی ابتدا کی جاتی ہے، کتاب سے پہلے یہ خطبہ لکھا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے
ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کام بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ ادھورا رہ جائے گا، بے برکت رہ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کام الحمدللہ سے نہیں شروع ہوگا وہ بے برکت رہ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کام اللہ کے ذکر سے شروع نہیں ہوگا وہ بے برکت ہو جائے گا۔ محدثین کرام نے ان تمام احادیث کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک قدر مشترک اس میں سے نکالی، وہ یہ ہے کہ آپ خواہ بسم اللہ سے شروع کریں، خواہ الحمدللہ سے شروع کریں، خواہ کسی اور کلمے سے شروع کریں، لیکن اس میں ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر ہو۔ تو اللہ کے ذکر سے کسی بھی کتاب کی ابتدا ہو اور اللہ کے ذکر سے کسی بھی کام کی ابتدا ہو، یہ اصل ہے۔ چاہے وہ اللہ کا ذکر آپ بسم اللہ کی صورت میں کریں یا الحمدللہ کی صورت میں کریں یا کسی اور صورت میں کریں، مقصود یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو۔ تو ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے لیے اور ہر ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے اکثر مفسرین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، پھر الحمدللہ کے کلمات لکھتے ہیں، پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اب ہم تھوڑی سی وضاحت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ جو بھی بندہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ کام کرتے وقت اگر وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے نام سے کر رہا ہوں، اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں، اللہ کی برکت سے کر رہا ہوں، اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے کر رہا ہوں، یہ معنی ہوگا۔ بسم اللہ کے اندر کوئی ایک فعل مذکور نہیں ہے۔ کھانا کھانے والا بسم اللہ کہتا ہے تو معنی یہ ہوگا اللہ کے نام سے کھاتا ہوں۔ پانی پینے والا بسم اللہ کہے گا تو معنی ہوگا اللہ کے نام سے پیتا ہوں۔ اسی طرح سونے والا بسم اللہ کہتا ہے تو معنی ہوگا اللہ کے نام سے سوتا ہوں۔ اسی طرح جو بھی کام کرنے والا بندہ ہے وہ جب کام کرتا ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کے نام سے کرنے جا رہا ہوں۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے ہم کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے نام سے برکت لے کر اور اللہ کی مدد لے کر کام شروع کرنا چاہیے، اس میں برکتیں آتی ہے۔ اور بسم اللہ جس کام میں شریک نہیں ہوتا ہے حدیث کے مطابق پھر وہ کام ادھورا رہتا ہے اور برکت سے خالی رہتا ہے۔ اب ہم اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، رحمان کا معنی کیا ہے، رحیم کا معنی کیا ہے، اگر ان تفصیلات میں چلے جائیں گے تو ہمارا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ ہمارا اصل مقصد ہے حدیث مبارکہ کا درس، احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہے اور ہمارے لیے جو ہدایت کی باتیں بتائی ہے اس پر غور کیا جائے۔ اگر ہم اب یہ خطبے کی تشریح میں جائیں گے، بسم اللہ کی تشریح میں جائیں گے، پھر آگے الحمدللہ کی تشریح میں جائیں گے کہ حمد کا معنی کیا ہے، حمد کس کو کہتے ہیں، پھر حمد کے ساتھ بحث ہوتی ہے کتابوں میں مدح کس کو کہتے ہیں، پھر حمد کس کو کہتے ہیں، پھر بحث ہوتی ہے شکر کس کو کہتے ہیں، یہ ساری باتیں آئیں گی۔ تو ہم ان تمام چیزوں کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، ایک ایک لفظ کی شرح نہیں کریں گے، بلکہ جو بنیادی اور ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کیونکہ جس بھی کتاب کا درس ہوتا ہے تو اس کے عموماً دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ مدرسہ میں پڑھنے والے طلباء کے لیے ہوتا ہے، وہ عربی گرامر سے واقف ہوتے ہیں، عربی نحو و صرف سے واقف ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے جب کسی کتاب کا درس ہوتا ہے تو مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر لفظ پر بحث کی جاتی ہے کہ یہ لفظ ہے، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اسم ہے تو پھر مصدر ہے یا مشتق ہے یا جامد ہے، پھر اگر فعل ہے تو پھر ماضی ہے یا مضارع ہے یا فعل امر ہے، پھر اگر اس میں تعلیل ہوئی ہے تو اس فعل میں کیا تعلیل ہوئی ہے وغیرہ، یہ ساری گرامر کی بحثیں ہوتی ہے اور بھی کئی ساری تفصیلات مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے کے درمیان طلباء کے سامنے ہوتی ہے۔ اب یہ جو دروس ہم لے کر آئے ہیں یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہے، جو علم حدیث سے تھوڑا بہت شغف رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے محبت رکھتے ہیں اور حدیث کا درس لینا چاہتے ہیں اور حدیث سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے دروس ہے۔ تو لہٰذا ہر لفظ کی ہم فنی طور پر اس کی شرح نہیں کریں گے بلکہ اس کا جو ضروری معنی ہوگا وہ بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آگے امام نووی فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اب ہم یہ خطبے کے صرف ترجمے پر اور مختصر سی وضاحت پر اکتفا کریں گے کیونکہ اگر اس کے ہر لفظ کی شرح کی جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے اور ہمارا وہ مقصود بھی نہیں ہے، لہٰذا
صرف ترجمے پر اور مختصر سی وضاحت پر ہم اکتفا کریں گے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہے، اللہ کے لیے ہیں، اور تمام تعریفوں کا سزاوار اور تمام تعریفوں کا حقدار اور تمام تعریفوں کا مستحق یہ اللہ تبارک و تعالی ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے۔ رب ایک جامع لفظ ہے، ہر چیز رب کے اندر آ جاتی ہے۔ رب کے اندر پالنے کا مفہوم بھی آتا ہے، رب کے اندر تربیت کرنا، پرورش کرنا، ہر ایک ناقص شے کو علی ترتیب کمال تک پہنچانا۔ رب ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے، تو لہٰذا رب کا معنی صرف رزق دینا نہیں ہوتا، بلکہ رب کا معنی ہر طرح کی ضرورت پوری کرنا، یہ رب کا معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب ہے، کس کا؟ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، صرف ایمان والوں کا رب نہیں، صرف انسانوں کا رب نہیں، بلکہ وہ تمام عالمین کا رب ہے۔ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سب کچھ عالمین ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے ساری چیزیں عالمین میں آتی ہے، اور ان تمام چیزوں کا رب، ان کا پالنے والا، ان کا پرورش کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آگے فرماتے ہیں قیوم السماوات والارضین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ کون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہ زمین و آسمان کو قائم رکھنے والا ہے۔ قیوم السماوات والارضین، آسمانوں اور زمینوں، جمع کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ آسمان ساتھ ہیں اور زمین بھی ساتھ ہے، تو اس لیے جمع کا لفظ استعمال فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور یہاں آسمانوں اور زمینوں سے مراد صرف آسمان اور زمین نہیں ہے، بلکہ سارے عالمین مراد ہے، ساری کائنات مراد ہے، سارے آسمانوں میں رہنے والے اور سارے زمینوں میں رہنے والی مخلوق مراد ہے۔ ساری کائنات کو، سارے دنیا کو اللہ تبارک و تعالی قائم رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی قائم نہ رکھے کسی شے کو تو پھر اس شے کا وجود باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے قائم کرنے کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز قائم ہے، وجود میں ہے، موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں قیوم السماوات والارضین، وہ اللہ تبارک و تعالی جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کی کائنات کو قائم رکھنے والا، قائم کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا مدبر الخلائق اجمعین، تمام مخلوقات کی تدبیر کرنے والا ہے، ان تک روزی روٹی پہنچانے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کی نگہداشت کرنے والا ہے، ان کا خیال رکھنے والا ہے، ان کی رعایت کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام مخلوقات کی پرورش کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کا وہ پالنہار ہے، ان کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ باعث الرسل صلواتہ وسلامہ علیہم الی المکلفین، اور وہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو مکلفین کی طرف بھیجنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، تو وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو بھیجا جانے والا ہے، ان رسولوں پر اللہ کا درود ہو اور اللہ کا سلام ہو۔ کس کی طرف بھیجا؟ الی المکلفین، مکلفین کی طرف بھیجا۔ مکلف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اپنے دین پر عمل کرنے کا پابند بنایا ہے اس کو مکلف کہتے ہیں۔ وہ دو مخلوق ہے اللہ کی، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے۔ انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کا مکلف بنایا، عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان اللہ کی عبادت کا مکلف ہے اور جن بھی اللہ کی عبادت کا مکلف ہے، یعنی انسانوں اور جنوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور ان کو حکم ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ کو پہچاننے کا، اللہ کی معرفت کا۔ تو فرمایا کہ رسولوں کو بھیجنے والا ہے مکلفین کی طرف۔ کیوں بھیجا ہے رسولوں کو؟ لہدایتہم و بیان شرائع الدین، رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ رسول ان مکلفین کی ہدایت کریں، ان کو اللہ کا راستہ بتائیں اور دین کے مسائل کو واضح کریں، دین کے قوانین کو ان کے سامنے بیان کرے اور دین کے قوانین کو ان کے سامنے پیش کرے۔ بالدلائل القطعیۃ و واضحات البراہین، وہ جو دین کے مسائل کو پیش کر رہے ہیں انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام، اور ان کی جو ہدایت کر رہے ہیں وہ کس طور پر کر رہے ہیں؟ بالدلائل القطعیۃ و واضحات البراہین، واضح اور قطعی دلائل کے ذریعے، واضح اور قطعی نشانیوں کے ذریعے، آیتوں کے ذریعے وہ لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں اور لوگوں کو راستہ بتا رہے ہیں اور ان کے سامنے دین کے قوانین واضح دلائل کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں احمدہ علی جمیع نعمہ واسألہ المزید من فضلہ وکرمہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم کا مزید طلبگار ہوں۔
اس کے بعد آپ فرماتے ہیں واشہد ان لا الہ الا اللہ الواحد القہار الکریم الغفار، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو اکیلا ہے اور جو قہار ہے، جو کرم فرمانے والا ہے اور غفار بخشنے والا ہے۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ وحبیبہ وخلیلہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کے دوست ہیں۔ افضل المخلوقین، وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ المکرم بالقرآن العزیز، اور وہ رسول ایسے رسول ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے کر ان کو مکرم فرمایا ہے، قرآن مجید ان کو عطا کر کے اور قرآن مجید ان پر نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکریم فرمائی ہے۔ پھر وہ قرآن کیسا قرآن ہے؟ المعجزۃ المستمرۃ علی تعاقب السنین، وہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ معجزہ ہے، اور وہ معجزہ کیسا معجزہ ہے؟ جو ہر زمانے میں ساتھ ساتھ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جس زمانے میں قرآن کا نزول ہوا بس اسی زمانے کے حد تک وہ معجزہ تھا، ایسا نہیں ہے، جو زمانہ گزر رہا ہے تو قرآن مجید کا معجزہ برقرار ہے۔ اور قرآن مجید ایسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا کہ عرب کے اس زمانے کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ بھی قرآن مجید کی طرح ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی قرآن مجید کے مثل بنا کر پیش نہیں کر سکے۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ تم قرآن مجید کی طرح کوئی آیت بنا کر لاؤ، لیکن وہ بڑے بڑے اہل زبان تھے اور فصیح و بلیغ لوگ تھے، وہ عاجز آ گئے اور قرآن مجید کی طرح کوئی کلام پیش نہیں کر سکے، اور یہ قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ان کے سامنے موجود رہا۔ جس طرح اس زمانے میں قرآن مجید کا معجزہ تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور قرآن مجید کا یہ جو معجزہ ہے یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ فرمایا المستمرہ علی تعاقب السنین، جس طرح پے در پے دن آتے رہتے ہیں، رات آتی رہتی ہے، دن گزرتے رہتے ہیں، مہینے آتے ہیں، سال آتے ہیں، جیسا جیسا زمانہ گزرتے جاتا ہے قرآن مجید کا یہ معجزہ اسی طرح برقرار ہے، ہر زمانے میں قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ وَبِالسُّنَنِ الْمُسْتَمِرَةِ لِلْمُسْتَرْشِدِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تو قرآن دے کر بھیجا، دوسرا ایسے سنتیں دے کر بھیجا، ایسا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہدایت کے طلبگاروں کے لیے مینار نور ہے۔ جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں، اللہ کی راہ کے طلبگار ہیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں روشنی ہے، جس کے سبب وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا المخصوص بجوامع الکلم و سماحت الدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ذات مبارکہ ہے جو جوامع الکلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ جوامع الکلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں اور یہ حضور کے لیے خاص ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات، جوامع الکلم کا معنی ہے ایسی بات جو دکھنے میں تو بات مختصر ہو لیکن اس کے اندر بڑا معنی ہو۔ اگر اس بات کی شرح کرنے بیٹھیں تو کافی سارا وقت اس میں درکار ہو اور بہت زیادہ معنی خیز بات ہو، دکھنے میں بات بڑی مختصر نظر آئے لیکن بہت زیادہ معنی اس کے اندر پوشیدہ ہو، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے اور یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ آپ کی احادیث مبارکہ بظاہر بعض احادیث چھوٹے نظر آتے ہیں، کلمات کم ہوتے ہیں لیکن معنی ان کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح میں نہیں جا رہے ہیں، جوامع الکلم مزید کیا ہے اور اس دو چار نمونے بھی اگر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن وقت یہاں پر ہم کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وسماحت الدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو آسان دین دے کر بھیجا ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں، رسول آتے رہے ہیں، شریعتیں آتی رہی ہیں، ان کو دین عطا ہوا ہے، لیکن ان کے دین کے اندر جو احکام تھے اور ان کے جو قوانین تھے وہ بہت ہی زیادہ سخت تھے، بہت ہی زیادہ سخت تھے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، پچھلے نبیوں کے امتوں میں یہ حکم تھا کہ اگر نجاست لگ جائے جسم کے کسی حصے پر تو پانی کے ذریعے دھونے سے وہ نجاست زائل نہیں ہوتی، بلکہ اتنے حصے کو کاٹنا پڑتا تھا، اتنے حصے کو کاٹ کر جسم سے الگ کرنا پڑتا تھا، اس وقت جسم کا وہ حصہ پاک ہوتا تھا۔ لیکن اس شریعت کے اندر، اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھ دی ہے، اگر جسم پر نجاست لگ جاتی ہے تو پانی کے ذریعے اس کو زائل کرتے ہیں، دھوتے ہیں تو وہ نجاست دور ہو جاتی ہے اور جسم پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی آسانی ہے، اگر وہی حکم برقرار رہتا تو نہ جانے ہمارے جسم کا کون سا حصہ سلامت رہتا۔
تو محترم ناظرین کرام، یہ آسان دین، اس طرح کی بیسیوں مثالیں ہیں، آسان دین دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسے آسان دین لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر النبیین والمرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود نازل ہو اور اللہ کا سلام نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر، وآل کل وسائر الصالحین، اور ہر ایک کی آل پر اور تمام اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اما بعد فقد روینا عن علی بن ابی طالب وعبد اللہ بن مسعود ومعاذ بن جبل وابی الدرداء وابن عمر وابن عباس وانس بن مالک وابی ہریرۃ وابی سعید الخدری رضی اللہ عنہم من طرق کثیرات بروایات متنوعات۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے روایت کی گئی ہے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم تک روایتاً پہنچی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی پہنچی ہے، معاذ بن جبل کی، ابو الدرداء کی، ابن عمر کی، ابن عباس کی، انس بن مالک، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان تمام صحابہ کرام سے روایت کی گئی احادیث ہم تک پہنچی ہے، کئی طریقوں سے پہنچی ہے، کئی الگ الگ روایتوں سے، الگ الگ سندوں سے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء۔ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی میری امت کے لیے 40 احادیث کو جمع کرے گا، میری امت کے لیے 40 احادیث کو محفوظ کرے گا، وہ احادیث ان کے دین کے امور سے تعلق رکھنے والی ہو، ان کے دین کے امور سے تعلق رکھنے والی 40 احادیث کو محفوظ کر کے جو میری امت کے سامنے پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فقہاء اور علماء کے زمرے میں اٹھائے گا، ان کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ پھر امام نووی فرماتے ہیں وفی روایت بعثہ اللہ تعالیٰ فقیہا عالما، ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقیہ عالم بنا کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ وفی روایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو میری امت کے امور دین کے 40 احادیث میری امت کے لیے محفوظ کرے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور اس پر گواہ ہو جاؤں گا۔ وفی روایت ابن مسعود قیل لہ ادخل من ای ابواب الجنت شئت، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ وفی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما کتب فی زمرۃ العلماء وحشر فی زمرۃ الشہداء، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے زمرے میں شامل کرے گا اور اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ یہ کہہ کر امام نووی فرماتے ہیں واتفق الحفاظ علی انہ حدیث ضعیف وان کثرت طرقہ۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جو محدثین ہیں، اور محدثین میں جو حفاظ محدثین ہیں، حفاظ کہتے ہیں، حافظ کی جمع حفاظ ہے، جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو اس کو حافظ کہتے ہیں، 1,00,000 احادیث جس کو یاد ہو اس کو حافظ کہتے ہیں۔ تو محدثین کے جو حفاظ ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ابھی یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے 40 حدیثوں کو جمع کرنے کے تعلق سے، وہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ کہ اس حدیث کی بہت سارے اسانید ہے اور بہت سارے اس کے طرق ہے، بہت ساری اس کے اسانید ہے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ حدیث کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف۔ صحیح حدیث بھی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حسن حدیث بھی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ضعیف حدیث بھی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر وہ جو محدث حدیث کو بیان کر رہا ہے اس تک وہ جو حدیث پہنچی ہے، جن لوگوں کے ذریعے پہنچی ہے، ان لوگوں میں اگر کوئی کمی اور کوئی خرابی واقع ہو جائے تو اس کی حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک بڑا علم ہے علم الحدیث، اس میں یہ سارے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل مردود ہے،
اور بالکل وہ قابل عمل نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ضعیف حدیث کی تائید میں اگر کوئی صحیح حدیث ہوتی ہے تو اس ضعیف حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اگر ضعیف حدیث کئی اسانید کے ساتھ، کئی طرق کے ساتھ اگر مروی ہو تو پھر اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ کئی سارے اصول محدثین نے وضع فرمائے ہیں، تو ہر ضعیف حدیث کا معنی اس کو رد کر دینا، اس کا انکار کر دینا، ضعیف حدیث کا معنی ہے کہ اس کو چھوڑ دینا، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اور محدثین کے پاس یہ قاعدہ مسلم ہے کہ ضعیف احادیث کو احکام میں قبول نہیں کر سکتے، یعنی حلال اور حرام کے معاملات میں، فقہی معاملات میں، مسائل میں، احکام میں ضعیف احادیث کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن کسی کے مناقب میں اور کسی کے فضیلت میں اور اعمال کی فضیلتیں بیان کرنے میں ضعیف احادیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی ضعیف حدیث سے کوئی حکم، شرعی حکم مستنبط نہیں ہوتا، لیکن اس سے کسی کی فضیلت ضرور بیان کی جا سکتی ہے۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر آگے فرمایا وقد صنف العلماء رضی اللہ عنہم فی هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے اس باب کے اندر سے مراد 40 احادیث کو جمع کرنا، تو انہوں نے اس باب کے اندر کئی ساری کتابیں لکھی ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی امام نووی سے پہلے بھی کئی سارے علماء نے، کئی سارے محدثین نے 40 احادیث کے مجموعات کو تیار کیا ہے۔ امام نووی پہلے شخص نہیں ہیں جو 40 لکھ رہے ہیں۔ 40 کا معنی ہوتا ہے 40، 40 کا معنی ہے 40، اور 40 نووی کا معنی ہوا امام نووی کی جمع کی ہوئی 40 احادیث۔ تو یہ 40 امام نووی پہلے آدمی نہیں ہیں جو لکھ رہے ہیں، امام نووی سے پہلے بہت سارے علماء نے 40 لکھے ہیں اور 40 احادیث کے مجموعات کو تیار کیا ہے۔ پھر امام نووی فرماتے ہیں فَأَوَّلُ مَنْ عَلِمْتُهُ صَنَّفَ فِيهِ عبد اللہ ابن المبارک، میرے علم کے مطابق، میری معلومات کے مطابق پہلے شخص جنہوں نے 40 احادیث کو جمع کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ثم محمد بن اسلم الطوسی العالم الربانی، پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد محمد بن اسلم الطوسی، انہوں نے 40 احادیث کو جمع کیا۔ پھر حسن بن سفیان نے جمع کیا، پھر ابو بکر الآجری نے جمع کیا، پھر ابو بکر محمد بن ابراہیم نے، پھر دارقطنی نے، پھر حاکم، ابو نعیم، ابو عبد الرحمن السلمی، ابو سعید المالینی، ابو عثمان الصابونی، محمد بن عبداللہ الانصاری، ابو بکر البیہقی، اور ان کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اور بہت سارے علماء نے 40 احادیث کے مجموعات کو جمع کیا ہے۔ وخلائق لا يحصون من المتقدمین والمتأخرین، پہلے اور بعد کے تمام علماء میں سے کئی علماء اور کئی محدثین نے 40 احادیث کے مجموعات کو ترتیب دیا ہے، اور اتنے زیادہ وہ مجموعات ہیں اور اتنے زیادہ علماء نے وہ مجموعات تیار کیے ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیان کر کے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے کتاب کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں وقد استخرت اللہ تعالی فی جمع 40 حدیثا، میں نے اللہ سے استخارہ کیا 40 احادیث کو جمع کرنے کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں نے استخارہ کیا 40 احادیث کو جمع کرنے کے ضمن میں، اقتداء بہؤلاء الائمۃ الاعلام وحفاظ الاسلام، یہ جو بڑے بڑے ائمہ کا بھی ذکر ہوا ہے، یہ جو بڑے بڑے علماء کا، محدثین کا بھی ذکر ہوا ہے جنہوں نے 40 احادیث کے مجموعات کو تیار کیا ہے، ان کی اقتداء کرتے ہوئے میں بھی 40 احادیث کا ایک مجموعہ تیار کروں۔ جب یہ ارادہ میرے دل میں آیا تو میں نے اللہ سے استخارہ کیا۔ پھر آگے امام نووی فرماتے ہیں وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال، امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء اور محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ضعیف حدیث کو فضائل اعمال میں، یعنی اعمال کی فضیلتوں کے اندر ضعیف حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ کوئی شرعی حکم یا فقہی حکم ثابت نہیں کر سکتے، کسی حلال چیز کا حکم یا کسی حرام چیز کا حکم ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، کوئی واجب ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، کوئی فرض ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن اعمال کی فضیلتوں میں یہ ضعیف حدیث کو لے سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا امام نووی فرماتے ہیں وَمَعَ هَذَا فَلَيْسَ اِعْتِمَادِي عَلَى هَذَا الْحَدِيث بل على قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحادیث الصحیحہ لیبلغ الشاہد منکم الغائب، امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے کہ ضعیف حدیث کو اعمال کی فضیلتوں میں لے سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس پر عمل کرنا جائز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے جو 40 کو جمع کیا ہے تو میرے پیش نظر یہ حدیث نہیں تھی جو ابھی اوپر گزری ہے کہ میری امت کے امور دین کے تعلق سے کوئی 40 احادیث کو جمع کرے گا تو اس کا شمار فقہا میں اور علماء میں، شہداء میں ہوگا، تو وہ جو حدیث ضعیف ہے میرے پیش نظر وہ ضعیف حدیث نہیں تھی۔ اس 40 کو جمع کرنے کے وقت
بلکہ میرے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح قول تھا اور یہ صحیح حدیث میرے پیش نظر تھی کہ حضور نے فرمایا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں آپ نے فرمایا کہ لیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو یہاں پر موجود ہے، حاضر ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کو میری بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ میرے پیش نظر حضور کا یہ ارشاد تھا کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جن تک نہیں پہنچے ہیں، حضور نے ہم کو ان تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، تو اس حکم کی تعمیل میں اور اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں نے یہ 40 کو جمع کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث فرماتے ہیں امام نووی وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فاداها كما سمعها۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے اور آگے اسی طرح پہنچا دیتا ہے جس طرح وہ سنا ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں میرے پیش نظر تھی 40 کو جمع کرتے وقت۔ پھر آگے امام نووی فرماتے ہیں ثم من العلماء من جمع ال40 فی اصول الدین، پھر علماء اور محدثین میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اصول دین کے اندر، دین کے اصول میں 40 احادیث کو جمع کیا۔ وبعضهم فی الفروع، اور بعض لوگوں نے فقہی مسائل میں، فروع دین میں، فقہی مسائل میں 40 احادیث کا مجموعہ انہوں نے جمع کیا۔ وبعضهم فی الجہادی، بعض لوگوں نے جہاد کے موضوع پر جمع کیا۔ وبعضهم فی الزہدی، بعض لوگوں نے زہد کے موضوع پر، دنیا سے بے رغبتی کے موضوع پر، اس موضوع پر اور آخرت کی طرف رغبت پیدا کرنے اور آخرت کی طرف توجہ کرنے کے موضوع پر، اس موضوع پر بعض لوگوں نے 40 احادیث کو جمع کیا۔ وبعضهم فی الآداب، بعض لوگوں نے آداب اسلامیہ پر، اسلامی آداب پر جمع کیا، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے آداب، سونے کے آداب، ان آداب پر بعض لوگوں نے 40 احادیث کو جمع کیا۔ وبعضهم فی الخطب، اور بعض لوگوں نے خطبے کے موضوع پر، خطبہ پر 40 کا مجموعہ 40 تیار کیا ہے۔ وکلھا مقاصد صالحہ رضی اللہ عن قاصدیہا، امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو موضوعات ہیں، یہ سارے کے سارے جو مقاصد ہیں، یہ نیک مقاصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک مقاصد کا ارادہ رکھنے والوں سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وقد رأیت جمع 40 اہم من ھذا کلہ، امام نووی فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں نے کئی الگ الگ موضوعات پر 40 تیار کیا ہے، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ میں ایسا ایک 40 تیار کروں اور 40 احادیث کا مجموعہ تیار کروں جو ان تمام موضوعات کو شامل ہو اور ان تمام سے زیادہ اہم وہ 40 ہو جائے۔ وہی 40 حدیثا مشتملۃ علی جمیع ذالک، بعض لوگوں نے ادب کے موضوع پر 40 احادیث جمع کر دی، دوسرا موضوع چھوڑ دیا۔ بعض لوگوں نے جہاد کے موضوع پر جمع کیا، دوسرا موضوع چھوڑ دیا۔ بعض لوگوں نے زہد کے موضوع پر جمع کیا، دوسرا چھوڑ دیا۔ تو میں ایک ایسی 40 جمع کرنا چاہتا تھا جو ان تمام موضوعات کو شامل ہو اور ہر حدیث اس کے اندر، ہر موضوع والی حدیث اس کے اندر آ جائے۔ وَكُلُّ حَدِيثٍ مِّنْهَا قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِّن قَوَاعِدِ الدِّينِ، اور ایسی ایک 40 تیار کرو اور اس میں ان احادیث کو لاؤں کہ جو احادیث دین کے قواعد کے اندر، ہر حدیث اس کے اندر دین کا ایک قاعدہ اپنے اندر رکھتی ہو، دین کا ایک اصول اپنے اندر وہ حدیث رکھتی ہو۔ قد وصفه العلماء بأن مدار الاسلام علیہ او هو نصف الاسلام او ثلثه او نحو ذلك، اور ایسی احادیث کا انتخاب کروں کہ جن احادیث کے تعلق سے علماء اور محدثین نے فرمایا ہے کہ اسلام کا مدار اس حدیث پر ہے، یا آدھے اسلام کا مدار اس حدیث پر ہے، یا ثلث اسلام کا، تہائی اسلام کا مدار اس حدیث پر ہے، یا اس طرح کی جو باتیں علماء کرام نے جن احادیث کے تعلق سے فرمائی ہے، میں ان احادیث کو جمع کر کے ایک اہم 40 کو جمع کر دوں۔ اس کے بعد پھر امام نووی فرماتے ہیں جب میرا یہ ارادہ ہوا، اس کے بعد پھر میرا کام یہ تھا، پھر امام نووی فرماتے ہیں ثم التزم فی هذه ال40 ان تكون صحیحۃ، پھر میں نے یہ التزام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے کہ 40 کے اندر میں جو 40 احادیث کو جمع کر رہا ہوں، یہ حدیث کے اندر کوئی بھی حدیث صحیح حدیث سے خالی نہ ہو، ہر حدیث جو میں اس کے اندر لا رہا ہوں وہ صحیح حدیث ہو، ضعیف نہ ہو، بلکہ صحیح حدیث ہو، اور صحیح حدیث ہی میں اپنی اس 40 کے اندر لاؤں، یہ میں نے التزام کر لیا ہے۔ ومعظمها صحیحی البخاری و مسلم، پھر فرماتے ہیں کہ اور غالباً اس 40 احادیث کے اندر زیادہ تر حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں سے میں اکثر احادیث لیا کروں۔ وَأَذْكُرُهَا مَحْذُوفَةَ الْأَسَانِيدِ لِيَسْهُلَ حِفْظُهَا، اور میں اس کے اندر جو احادیث بیان کر رہا ہوں اس کی سند بیان نہیں کر رہا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث امام نووی تک کیسے پہنچی وہ سند بیان نہیں کر رہے ہیں، یا پھر جس کتاب سے امام نووی لے رہے ہیں اس کتاب والے کے پاس، اس محدث کے پاس
وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے پہنچی وہ سند بیان نہیں کریں گے، بلکہ محذوفۃ الاسانید بیان کریں گے، یعنی سند کو حذف کر دیں گے، صرف صحابی کا نام ذکر کریں گے کہ کس صحابی سے یہ حدیث مروی ہے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ سند کو کیوں حذف کر دیں گے؟ لیسہل حفظھا، تاکہ اس 40 کو یاد کرنا طلباء پر آسان ہو جائے۔ اگر سارے حدیثوں کو 40 کے 40 احادیث کو ہر حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرتے تو پھر یاد کرنا طلباء کے لیے مشکل ہوتا۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نے اسانید کو حذف کر دیا، لیکن انہوں نے پہلے فرما دیا کہ جو بھی حدیثیں اس کے اندر آ رہی ہے وہ صحیح حدیثیں آ رہی ہے، تو لہٰذا آپ کسی حدیث کی سند ذکر نہیں کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے یا پھر اس حدیث کی سند میں کچھ کلام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی ذات پر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں صرف صحیح احادیث کو اس کے اندر لاؤں گا۔ وَيَعُمَّ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، پھر وہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ عام ہو۔ ثم اتبعها بباب فی ضبط خفی الفاظها، پھر فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو لانے کے بعد میں ایک باب قائم کروں گا، اس کے پیچھے ایک باب لاؤں گا جس کے اندر ان احادیث کے مشکل الفاظ کے معانی کو بیان کر دیا جائے گا۔ پھر امام نووی فرماتے ہیں آخر میں وَيَنبَغِي لِكُلِّ رَاغِبٍ فِي الْآخِرَةِ أَن يَعْرِفَ هَذِهِ الْأَحَادِيث لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُهِمَّاتِ، ہر اس آدمی کو جو آخرت میں رغبت رکھتا ہے، آخرت کا شوق رکھتا ہے، آخرت کا ذوق رکھتا ہے، آخرت کی زندگی کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان احادیث کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کے اندر جو فوائد ہے اس کو دیکھے اور اس کو پہچانے، کیونکہ ان احادیث کے اندر بڑی اہم چیزیں شامل ہے۔ وَاحْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ التَّنبِيهِ عَلَى جَمِيعِ الطَّاعَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمیع اطاعتوں کی طرف توجہ دلانے والی باتیں ان احادیث کے اندر موجود ہے، تو ہر آخرت کی فکر رکھنے والے کے لیے ان احادیث کا مطالعہ ضروری ہے۔ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ، اور جو ان احادیث میں تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، یا جو اس 40 میں غور و فکر کرے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر جو احادیث لائی گئی ہیں وہ بہت ہی اہم احادیث ہیں اور ان کے اندر دین کے بہت ہی اہم مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ اعتمادی، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، وَإِلَيْهِ تفویضی واستنادی، اور اللہ ہی کی طرف میرا یہ کام حوالے ہے، یعنی میرا یہ جو کام 40 جمع کرنے کا ہے یہ میں اللہ ہی کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ ہی کی قوت سے اور اللہ ہی کی مدد سے، اللہ ہی کے ارادے سے یہ کام پورا ہونا ہے، اور اللہ ہی پر میں تکیہ کرتا ہوں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ، اور اللہ ہی کی تعریفیں اور ساری نعمتیں اللہ ہی کی ہے۔ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ، اور ہر نیک کام کی توفیق یہ اللہ ہی کی ذات سے ہوتی ہے، اور پھر اس نیک کام میں لغزشوں اور غلطیوں سے حفاظت کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ یا مقدمہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث شروع کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی قسط میں ہم نے آپ کے سامنے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ رکھا ہے۔ اگر اس کی بہت زیادہ شرح کرتے اور تفصیل کرتے تو بہت زیادہ وقت درکار ہوتا، صرف ہم نے ترجمے پر اور بعض ضروری باتوں پر اکتفا کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی قسط سے ہم 40 نووی کی پہلی حدیث کا درس شروع کر رہے ہیں۔ یہ ارادہ ہے کہ ہر قسط میں ایک حدیث مکمل ہو جائے، بعض احادیث اس میں مختصر ہے تو ایک قسط میں ایک حدیث کا درس انشاءاللہ ہو جائے گا، بعض احادیث اس میں بڑی ہے، طویل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو طویل احادیث ہے وہ 2 قسطوں میں مکمل ہو۔ بہرحال بعض احادیث اتنے چھوٹی ہیں، اتنے مختصر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک قسط میں 2 حدیثوں کا درس ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے، حدیث شریف کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور مجھے حدیث شریف کی صحیح فہم کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث کے صحیح علم کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ہر دو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ